الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قول آخر انتم اعلم بامور دنیاکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پچھلے چند ایک دن سے ایک چیز کافی میں نے دیکھی ہے وائرل سوشل میڈیا پہ، کچھ میرے اسٹوڈنٹس کے سوالات بھی آئے مجھے اور لوگوں نے بھی پوچھا کہ ابھی نیا سال ہے، ہیپی نیو ایئر جسے ہم کہتے ہیں، ابھی آج یا کل شاید 31 دسمبر ہوگی، تو اس کو منانا یا اس کا کسی کو وش کرنا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں جی ہیپی نیو ایئر یا آپ کو نیا سال مبارک ہو، تو یہ شرعی اعتبار سے کیسا ہے اور اس میں یہ جائز ہے یا ناجائز۔ تفصیل کی طرف جانے سے پہلے یہ پہلے آیت سن لیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ عام طور پہ یہ جو آیت ہے آپ کو یاد ہوگا، ہم جب سرکار دو علیہ وسلم کا میلاد شریف آتا ہے تو وہاں پہ یہ آیت پڑھنے کو سننے کو ملتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر دوسری جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی ہے کہ پیارا کا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور تیسری حدیث کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں پیارا کا فرماتے ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم وانا اعلم بامور دینکم وفی روایت اخری وانا اعلم بامور آخرتکم، کہ اپنے دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو، تمہارے آخرت کے معاملات کو میں بہتر جانتا ہوں، یا تمہارے دین کے معاملات کو میں بہتر جانتا ہوں۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ اور حدیث کی روشنی میں ابھی ہم اس مسئلے کو تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مسئلے کو اجاگر کریں گے۔ پہلے یاد رکھیں کہ ہماری عوام میں یہ جو ایک چیز رائج ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو جائز اور ناجائز میں لے آتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے آگے یا اس سے پیچھے یا آگے ہم نہیں جاتے، سیدھا اس کو حرام یا حلال پہ لے جاتے ہیں، جبکہ سبحان اللہ اسلام ہمارا ایسا ایک فطرتی دین ہے کہ اس نے احکامات کی جو اقسام کی ہیں ہمارے فقہا نے، فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت جسے نفل بھی کہتے ہیں ہم، اس کے بعد ایک چیز آتی ہے مباح، بلکہ اس سے پہلے مستحب آ جاتا ہے، مندوب آ جاتا ہے، پھر آتا ہے مباح، اس کے بعد پھر مکروہ تنزیہی، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر آگے حرام آتا ہے۔ یعنی ہم جو ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں جائز اور ناجائز، تو اس جائز اور ناجائز کے درمیان کم از کم 5 درجات کا فاصلہ ہے، 5 درجات کا فرق ہے، جسے ہم فوراً بھول جاتے ہیں اور ہماری عوام سیدھی یا جائز پہ آ جاتی ہے یا ناجائز پہ آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھ لیں اسلام بڑا فطرتی دین ہے، اس نے آپ کو اتنی ریلیکسیشن دی ہے، اسلام نے آپ کو اتنی آزادی دی ہے کہ جب ہم اسلام کو اگر اس کے اصل رنگ میں پڑھنا شروع کر دیں اور جاننے کی کوشش کریں تو یقین مانیے آپ کے لیے زندگی گزارنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہماری تھوڑی سی بدقسمتی کہہ لیں یا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر یہ جو ایشیا کا ایک علاقہ ہے، ایشیا کا معاشرہ ہے، اس میں ہم نے دین کو ایک قید خانہ سا بنا کر رکھ دیا ہے اور لوگوں کو بس بگائے جا رہے ہیں اس سے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نیا سال ہے کیا، نئے سال کی مبارکباد۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی مبارک دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جب ہم ہیپی نیو ایئر کہہ دیتے ہیں، جس طرح ہم کسی کو جنم دن کی مبارکباد دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے، بھی آپ کا جنم دن آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ جب کسی کی شادی ہو اور اس کا 1 سال گزر جائے، وہ دن دوبارہ آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیپی اینیورسری، کہ بھئی آپ کی شادی کا جو 1 سال مکمل ہوا آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہم سب کو کہتے ہیں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے،
کہ آپ کو جو ہے یہ آزادی کا دن مبارک ہو۔ اسی طرح 28 مئی آتا ہے یوم تکبیر، جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، تو ہم اس دن کو لوگوں کو مبارک دیتے ہیں، یوم تکبیر کے نام سے سٹیٹس لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے کہ جی یوم تکبیر ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستانی عوام نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کہ آج ہم اٹامک پاور جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح 6 ستمبر کا دن آتا ہے جس دن ہماری افواج پاکستان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اور اپنی عوام کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے اور دشمن کو ناکوں چنے چبوائے تھے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور اس کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا 1965 6 ستمبر کا دن۔ تو اس دن جب یہ 6 ستمبر کا جب دن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہیپی ڈیفنس ڈے، کہ یوم دفاع مبارک ہو گئی سب کو، یہ ایک یاد تازہ کرتے ہیں ہم۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ مبارک اس چیز کی دی جاتی ہے، یا مبارک تب دی جاتی ہے جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے۔ تو ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ جو لفظ ہے، یہ جو عبارت جملہ سینٹنس ہے، یہ خود اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع تو ہے۔ اب خوشی کا موقع کیسے ہے کہ جب ایک سال نیا آتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ اس میں انسان کے پھر نئے ایک ارادے ہوتے ہیں، یہ آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو تھوڑا سا ایک نیا جذبہ ملتا ہے کہ بھئی اب نیا سال ہے، اس سال میں یہ کروں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں اپنے ملک کے لیے کروں گا، اپنی عوام کے لیے اچھے کام کروں گا، اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اپنی ایجوکیشن میں آگے نکلوں گا، اپنے بزنس میں آگے نکلوں گا تو یہ جو نیا سال آتا ہے یہ ایک نئی ابتدا ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے ایک نئے مرحلے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس نئے مرحلے کی ابتدا کو آپ جو ہے عام طور پہ اس کو مناتے ہوئے، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی وش کرتے ہیں، جس طرح جنم دن ہے، جس طرح اینیورسری ہے، جس طرح برتھ ڈے ہے، جس طرح ڈیفنس ڈے ہے، جس طرح انڈیپینڈنس ڈے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بظاہر کوئی ایسی بات لگ نہیں رہی، اصل میں یہ بھی بات سمجھ لیں، یہ جو باتیں رہی، یہ برتھ ڈے ہو گئی، اینیورسری ہو گئی، اور یہ ہیپی نیو ایئر ہو گیا، یا انڈیپینڈنس ڈے ہو گیا، یا ڈیفنس ڈے ہو گیا، ان چیزوں کا تعلق یاد رکھ لیں جائز اور ناجائز میں نہیں ہوتا، یہ تو مباح چیزیں ہیں۔ ابھی آپ کو کیٹیگری بتائی تھی، سب سے پہلے فرض آتا ہے، پھر واجب آتا ہے، پھر سنت آتا ہے، پھر مستحب آتا ہے، پھر مباح آتا ہے۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کو کر لو یا نہ کرو، نہ اس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ کیٹیگری وہ ہے۔ ہمارے احکامات جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں، مثلا فرض ہے، واجب ہے، ان کو کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، دنیا میں آپ کو ملامت بھی ہوگی، آخرت میں اللہ آپ کو سزا دے گا۔ سنت ہے یا نفل ہے، یہ وہ باتیں ہیں اگر آپ کر لیں تو ثواب تو ہے، نہ کریں تو آپ کو نصیحت کی جائے گی، گناہ پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو مستحب ہے، مستحب باتیں ہیں، وہ بھی کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، اس میں ملامت بھی نہیں ہے، کوئی نصیحت بھی نہیں ہے۔ اور مباح یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو نہ کریں، کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کو کہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے، ہیپی برتھ ڈے ہے، ہیپی اینیورسری ہے، ہیپی ڈیفنس ڈے ہے، یوم تکبیر ہے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، یہ مباحات ہیں، کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی دین کے ساتھ لائلٹی جو ہے، دین کے ساتھ اخلاص ہے، یا ملک کے ساتھ اخلاص، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کام کو کرنے سے یا نہ کرنے سے۔ تو ہیپی نیو ایئر بھی بالکل اسی طرح آپ کا ایک نئی ابتدا ہے زندگی کے ایک مرحلے کی، آپ کا ایک نیا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سن لیں، ہم نے لوگوں کو یہ جو عیسائیوں کا سال ہے، جی خدا کے بندو، عیسائی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ یہ عیسوی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے پیارے نبی، سبحان اللہ، جن پہ ایمان لانا، جن کی رسپیکٹ کرنا، جن کو نبی اور رسول ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اب آپ سوال کریں گے اچھا ایسا ہے تو پھر ہجری کے موقع پہ ایسا ہم کیوں نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، ہم کرنا چاہیے بھی۔ مسئلہ یہ ہے، وہی بات آ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اس ایشیا کے ریجن کے اندر، ہمارے اسلام کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا۔ اب جب کوئی سیلیبریٹ کرے گا تو اس میں فتوے لگ جائیں گے، لو جی یہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ہجری سال کو بھی ایسے سیلیبریٹ کیا کریں۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو کہ نیا سال مبارک ہو بھی آپ کو ہجری سال،
یہ اسلامی سال ہے، اس کی ابتدا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی تھی، اور یہ جو میلادی سال ہے اس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتی ہے۔ تو وہ بھی اللہ کے رسول، یہ بھی اللہ کے رسول، ہمارے لیے سارے اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہجری سال کو، کیلنڈر کو بالکل اپنانا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں حتی الامکان۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدا کے بندو، آپ عیسوی سال کو فالو کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ آپ اپنے اعمال ایسے کریں، آپ اپنے اخلاق ایسے کریں، آپ اپنی تجارت کو اتنا خلوص کے ساتھ بڑھائیں، دنیا پہ اسلام جو ہے غالب آ جائے۔ آپ اپنے آپ کو اس قدر اکانومی مضبوط کر لو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، کہ دنیا ہجری کیلنڈر کو نافذ کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اکانومیکلی دنیا کے اوپر غالب آنا بہت ضروری ہے، اور ایسا کام کرنے کے لیے ہمیں سچائی اور دیانتداری کو اپنانا بہت ضروری ہے، جو ہم نہیں اپناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دودھ والے کا حال دیکھ لو، آپ چاول بیچنے والے کا حال دیکھ لو، آپ کپڑا بیچنے والے کا حال دیکھ لو، مسلمان ہیں ہم۔ سب سے بڑی مثال آج کل ہمارے دور میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ تصویر بڑی گردش کر رہی ہے کہ دو طرح کی سڑکوں کی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں ایک بندے نے۔ ٹھیک ہے، ایک سڑک بڑی پراپر طریقے سے بنی ہوئی ہے اور جس طرح بننے کا حق تھا ویسے بنی ہوئی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے ٹھیکیدار مائیکل، یعنی کہ غیر مسلم۔ اور ایک سڑک جو ہمارے پاکستان میں بنتی ہے، جو 2 مہینے بعد بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ٹھیکیدار حاجی۔ اب میں نام نہیں لوں گا، ایسے کسی کا نام اس سے میچ ہو جائے اور وہ غصہ نہ کر جائے۔ تو وہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، 1 مہینے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس میں کرپشن کی ہوئی ہے آپ نے۔ اور ایک وہ غیر مسلم ہے جو ایک بار سڑک بناتے ہیں اور سالہ سال چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس خلوص کو اپنانا ہے اپنے۔ یہ ہے، اب دیکھیں نا، اب دین اصل میں یہ ہے، دین کردار کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین سچائی کا نام ہے، امانت داری کا نام ہے، دیانتداری کا نام ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کیوں کہہ دیا؟ حرام ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کیوں منا لی؟ حرام ہوگی، جائز ہوگی، ناجائز ہوگی۔ آپ نے لباس پینٹ شرٹ کیوں پہن لی؟ آپ نے داڑھی چھوٹی کیوں کروا لی؟ آپ نے بڑی کیوں کروا لی؟ وہ خدا کے بندے، دین، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا لیں۔ 13 سالہ مکی دور ہے، کوئی نماز فرض نہیں ہوئی، کوئی روزہ فرض نہیں ہوا، کوئی حج عمرہ فرض نہیں ہوا، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ 13 سال آپ اسلام کے جو ابتدائی 13 سال ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پہ زور دیا ہے؟ اپنے اخلاق ٹھیک کر لو، سچ بولنا شروع کر دو، وعدے کی پابندی کرو، انصاف کرو، کسی پہ ظلم نہیں کرو، کسی کا حق نہیں مارو، کسی کی جائیداد پہ حق نہیں مارو، انسانوں کو انسان سمجھو، کسی کو غلام نہ سمجھو۔ مطلب انسانیت کی آزادی کی بات کی آپ نے، انصاف کی بات کی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم نے دین، انصاف تو ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں نا۔ یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے ملک کی کہ ہم نے انصاف کو ذکر نہیں کرنا ہے۔ انصاف ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں ہو رہا۔ نہیں، داڑھی بڑی ہونی چاہیے، لباس شلوار قمیض ہونا چاہیے۔ پھر اگلی پرابلم، ہم نے اپنے شلوار قمیض کو اسلامی لباس کا نام دے دیا۔ انشاءاللہ ہم یہ کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے کہ اسلامی لباس اصل میں ہے کیا۔ بہرحال، تو یہاں تک بات ہو گئی کہ یہ جو ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے، اینیورسری ہوگی، یہ سب مباحات ہیں۔ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات، ہاں، اسلام نے ہمیں کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کو منانے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا پہلی حدیث، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ بھئی تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ مطلب کیا تھا؟ یہ جو ہمارے کلچر ہے، یہ جو ہماری ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، ہر علاقے کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس علاقے کو مناتے ہیں۔ وہ لوگ آج بھی، آپ حرم میں دیکھ لو، مکہ والوں کو دیکھ لو، مدینہ والوں کو دیکھ لو جو حرمین شریف ہیں، تو جو ان کی ثقافت ہے برسوں سے چلتی آ رہی، وہ آج بھی اس کو منا لیتے ہیں، وہ آج بھی اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے میں اب کیا بہوں علماء کو کہ ادھر کوئی فتوے نہیں لگتے ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں بھی میں آپ کو ضمن بات آ گئی ہے، بڑی مزے کی بات ہے۔ یہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے، ہم تو مناتے ہیں بھائی، ہمارے نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب علماء کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور نظریے سے دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کی حیثیت سے
وہ تو بالکل حرام ہے. لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی نیت سے کرسمس ہو، ہیپی میری کرسمس کسی کو کہہ دینا یا کرسمس منا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے پیارے نبی ہیں بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں بات یہاں کچھ اور کرنے لگا ہوں کہ ہم نے ایسے ایسے علماء کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جو کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں کہ یہاں تو وہ بالکل ان کو لیے حلال ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیک کاٹا جاتا ہے تو ان کو پھر فتوے وہی علماء پھر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. تو یہ چیز میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ علماء کو کیا ہو جاتا ہے. تو تیسری حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس حدیث کے تحت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اسلام دین نے ہمیں ایک ایسا فارمولا دے دیا ہے. یہ جو عوام پوچھتی ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو سن لیں. اب آپ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں جائز اور ناجائز کا تصور ہمیں اسلام نے بڑا سادہ الفاظ میں کلیئر کر دیا. اسلام کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان یا دوسرے لوگ، ایک روایت میں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے تمام انسانیت جو ہے وہ محفوظ رہے. نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہمارے ہاتھوں سے مطلب ہمارے اعمال، زبان سے مطلب ہماری باتیں، یعنی نہ تو ہمارے اعمال سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی کبھی ہماری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچے. یہ ہمیں اسلام نے جائز اور ناجائز کا فتویٰ دے دیا ہے. سادہ سا فارمولا آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ کام جائز ہے یا یہ کام ناجائز ہے. یہ بڑی غور والی بات ہے، غور کیجئے گا، اس کو سن لیں، اس کو لکھ لیں، اس کو پلے باندھ لیں. اب ساری زندگی آپ کا دین بہت آسان ہو جائے گا. اسلام نے ہمیں قاعدہ دے دیا ہے، جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھ لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ آپ کی زبان سے یا آپ کے جو عمل ابھی کرنے لگے ہو آپ، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. بڑا سادہ سا فارمولا اسلام نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہو کیا یہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں ہے؟ اگر تو وہ تکلیف کا باعث ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ جائز ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے، حریتک عند حریت الآخرین، کہ آپ کی آزادی دوسروں کی آزادی تک محدود ہوتی ہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی آزادی کے چکر میں دوسروں کی آزادی کو سلب کر لیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، موبائل فون ہے، ہر ایک کے پاس ہے. اب اس کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وہی فارمولا لگے گا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اگر تم موبائل سے آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو موبائل کا استعمال ناجائز ہو جائے گا. اور اگر آپ موبائل کا ایسا استعمال کرتے ہیں جس سے کسی کا نقصان نہیں ہے البتہ آپ کا فائدہ ہے تو وہ کام آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. یہ بڑا سادہ سا فارمولا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے، لب لباب یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ہیپی نیو ایئر کو جائز بنانا ہے یا ناجائز بنانا ہے. آپ نے برتھ ڈے منانی ہے، آپ نے اس کو جائز بنانا ہے ناجائز بنانا ہے. آپ نے اینیورسری منانی ہے، آپ نے اس کو جائز بنانا ہے یا ناجائز بنانا ہے. آپ نے آزادی کا دن سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو جائز بنانا ہے کہ ناجائز بنانا ہے. آپ نے ڈیفنس ڈے، یوم تکبیر، یہ سارے جو ایام خاصہ ہوتے ہیں ان کو جب آپ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے جواز کا، اس کی حلت یا حرمت کا انحصار آپ کے عمل پہ ہے. اگر تو آپ اس طرح مناتے ہیں کہ شریعت کی کوئی حد اس میں پار نہیں ہو رہی، شریعت کا کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اور کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، تو وہ کام کرنا آپ کا مباح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس طرح مناتے ہیں کہ اس میں شریعت کی کوئی حد پار ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک انسان کو بھی اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ عمل آپ کا ناجائز ہو جائے گا. واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.